اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم نے ظاہر ہی کو اصل زندگی قرار دے دیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور یہ آج کا موضوع بھی ہے۔ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ جی ہاں، کہ ہم نے ظاہر ہی کو اصل زندگی قرار دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہر شخص اپنی پریشانیوں کا آپ اندازہ لے لیں، اپنی دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ سے جو آپ دعائیں مانگتی ہیں اس کا آپ اندازہ لے لیں، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا دعا اور انسان طلب کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ انسان تقریباً اس کی دعاؤں کا میں کہتا ہوں کہ 100% حصہ جو ہے وہ ظاہر کی دعائیں وہ مانگتا رہتا ہے۔ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر کر، یا اللہ خیر کر، یا اللہ اپنا فضل کر، اپنی رحمت برسا۔ اب یہ فضل اور رحمت سے اس کی یہ دال روٹی ہوتی ہے، دال روٹی، ہمیں پیسے زیادہ دے، ہمارا کاروبار اچھا کر، کاروبار میں برکت دے، یہ دے اور وہ دے۔ اور بعض لوگ تو باقاعدہ ختم قرآن بھی کراتے ہیں اس کے لیے کہ ذرا زور لگا دیں اللہ تعالیٰ پہ، یہ قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیگ بھی پکا لیے، اب تو ہمارے لیے راہیں کھول دے، رزق ہمارا فراخ کر دے۔ پھر بعض اوقات لوگ خیراتیں بھی دیتے ہیں کہ صدقہ سنا یہ ہے کہ صدقہ و خیرات سے مال بڑھتا ہے، چلو یہ صدقہ و خیرات بھی دو۔ تو ساری مطالبات ہماری اللہ تعالیٰ سے وہ ہیں جو کہ ہماری قسمت میں لکھے جا چکے ہیں، یا لکھے جا چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا رزق ہے، آپ کی عمر ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کی دعائیں، جو چیز لکھ دی گئی ہے اس کی دعاؤں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ایک بات کروں، میں دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دعا وہ مانگنی چاہیے جو آپ کی قسمت میں نہ ہو، جو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اور نہیں دے گا، وہ دعا مانگنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم وہ چیزیں عام طور پہ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وافر مقدار میں دی ہوئی۔ آپ چلے جائیں دبئی، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پلازے ہیں، امریکہ چلے جائیں، یہ چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، جہاں یہ مال و دولت کی بہتات ہے، اور اس کے وہ تذکرے آتے رہتے ہیں، بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم نے ظاہر کی زندگی کو، ظاہر ہی کو اصل زندگی قرار دے دیا ہے؟ تو بات تو یہی ہے کہ ہم سب جو ہے دنیا کے چکر میں پڑ گئے ہیں، دنیا میں آ کے دنیا کے چکر میں پڑ گئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے لیے آخرت کمائیں۔ آخرت آپ کی تقدیر اور نصیب میں نہیں لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو رزق لکھ دیا ہے نا، جس طریقے سے رزق آپ کو لکھ دیا ہے، لیکن اس طریقے سے آخرت آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ آپ نے یہاں اپنا نصیب خود بنانا ہے۔ اس کا اگر میں دوسرے الفاظ میں آپ سے تذکرہ کروں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جنت میں یہاں خود اپنا وہ گھر جو ہے یہاں بنا کے جانا ہے۔ ہم نے رہنا ہے دنیا میں نہیں، ہم نے رہنا ہے آخرت میں۔ آخرت میں رہنا ہے تو وہاں تو دو ٹھکانے ہیں۔ جنت میں یہاں اگر ہم نے گارنٹیڈ گھر حاصل نہیں کیا تو پھر آپ یقین جانیں کہ وہاں وہ تمام لوگ جنہوں نے آخرت کے لیے کوشش نہ کی وہ جائیں گے سب جہنم میں۔ یہ ایک عام بات ہے، کیونکہ جہنم کے لیے کسی خاص کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم جانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آزاد چھوڑ دیں، اپنی من چاہی خواہشات پر عمل کریں، اور تمام جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ اس کو بروئے کار لا کر اس کے مطابق لالچ کریں، بغض کریں، حسد کریں، غصے کریں اور کبر کریں، بڑائی کریں، تو بس آسانی سے آپ یہ نفسانی تقاضے تو ہمارے موجود ہیں نا کہ ظاہر کو دیکھو، ظاہر حاصل کرو، یہ ہمارا ایک نفسانی تقاضا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس کو بخل پلا دیا گیا ہے، اور بخل کیا ہے کہ آپ زندگی کو دنیا کے لیے خرچ کر دیں، یہ بخیلی ہے۔
اور سخاوت یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو آخرت پر قربان کر دیں۔ مضمون ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم